ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور یقیناً کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ آیت بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سخت دلی کو بیان کرتی ہے۔ جب اللہ نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور اپنی قدرت سے مقتول کو زندہ کیا تھا، تو اس کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے، اس کے بجائے ان کے دل مزید سخت ہو گئے، اور اللہ نے انہیں اس آیت میں سخت دل اور پتھر کی مانند قرار دیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ کی نشانیاں دکھانے کے باوجود ان کی سخت دلی اور نافرمانی برقرار رہی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے سخت دل اور ان کی نافرمانی کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے بلکہ پتھر کی مانند ہو گئے، اور بعض صورتوں میں تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ نے یہ بات واضح کی کہ کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت اور حکمت کا بیان ہے کہ بعض پتھر بھی اللہ کے خوف سے پگھل جاتے ہیں، مگر انسان کا دل اگر سخت ہو جائے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ دل کی سختی۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر دل سخت ہو جائے تو انسان کو ہدایت قبول کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ پتھروں سے سبق، اللہ نے مثال دی کہ کچھ پتھر بھی اللہ کے خوف سے متاثر ہوتے ہیں اور ان سے پانی بہتا ہے۔ اللہ کی علمیت، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ انسان کے دل کی کیفیت سے بھی واقف ہے۔ بنی اسرائیل کی سخت دلی اور نافرمانی۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کی مثال کہ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ بنی اسرائیل کو تنبیہ کہ اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ استاد کی نصیحت۔ جیسے ایک استاد بار بار اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے، مگر شاگرد پھر بھی سخت دل ہو کر نصیحت نہیں سنتا، بنی اسرائیل بھی ایسے ہی سخت دل ہو گئے تھے۔ والدین اور بچوں کا رویہ۔ جیسے والدین بچوں کو نصیحت کریں مگر بچے دل میں ضد پیدا کر کے سننے سے انکار کر دیں، بنی اسرائیل نے بھی اللہ کی نشانیوں کے باوجود سخت دلی دکھائی۔ ڈاکٹر اور علاج۔ جیسے ڈاکٹر مریض کو علاج بتائے مگر مریض اسے نظر انداز کرے اور ضد کرے تو اس کی صحت بگڑ جائے گی، بنی اسرائیل نے بھی اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا۔ پانی کی نرمی اور پتھر کی سختی۔ جیسے کچھ پتھر پانی کی نرمی سے گھس جاتے ہیں مگر کچھ دل پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے دل۔ گناہوں کا اثر۔ جیسے انسان بار بار گناہ کرے اور دل سخت ہو جائے، بنی اسرائیل کے دل بھی اسی طرح گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گئے تھے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر دل سخت ہو جائے تو اللہ کی ہدایت اور نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے احکام پر عمل نہ کریں اور ضد اور نافرمانی کریں تو ہمارے دل سخت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اپنے دل کو نرم رکھیں تاکہ اللہ کی ہدایت ہمیں نصیب ہو۔ دل کی نرمی ضروری ہے تاکہ اللہ کی ہدایت اثر کرے۔
اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ دل سخت نہ ہو۔ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور وہ ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ نافرمانی اور ضد دل کو سخت کر دیتی ہے اور انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نرم فرما تاکہ ہم تیری ہدایت کو قبول کر سکیں اور ہمیں نافرمانی اور ضد سے بچا۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نشانیوں سے عبرت لینے والا اور دل سے تیری طرف رجوع کرنے والا بنا۔ ہمارے دل کو اپنے نور سے منور کر۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں اس بات کا یقین دے کہ تو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے اور ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا باعث بنے۔ آمین۔